سوال ہے کون سی رات میں سمندر کی لہریں چاند کی طرف اچھلتی ہیں؟ جواب ہے پورے چاند کی رات میں۔ سوال ہے زبور کے لفظی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے ٹکڑے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں کو دھونے کے لیے کون سے درخت کے پتے استعمال کرتے تھے؟ جواب ہے سدر کے پتوں کو، جس کا ذکر قرآن و حدیث میں بھی موجود ہے۔ سوال ہے مکہ میں پانی کی فراہمی کے لیے کس ملکہ نے نہر بنوائی تھی؟ جواب ہے ملکہ زبیدہ نے۔ سوال ہے کس فرشتے کے تالی بجانے سے آسمان سے بجلی گرتی ہے؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تالی بجانے سے۔ سوال ہے دعائے خلیل نوید مسیحا کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سوال ہے کون سی بیماری جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے؟ جواب ہے خارش لگنا۔ سوال ہے حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زہر دیا گیا تھا اس سے کیا نقصان ہوا؟ جواب ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کے 72 ٹکڑے ہو گئے اور جب آپ قے کرتے تو ٹکڑے باہر گرنے لگتے۔ سوال ہے ہاتھ کی کون سی انگلی میں انگوٹھی پہننے والے سے لوگ وفا کرتے ہیں؟ جواب ہے رنگ فنگر میں۔ سوال ہے کون سا عمل تنگ دستی کو دور کرتا ہے؟ جواب ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر تیل لگانے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ جواب ہے پاؤں کے تلووں پر۔ سوال ہے کون سے جانور کو عربی میں ابن البار یعنی نیک بیٹا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے بھیڑیے کو، کیونکہ جب اس کے والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لیے شکار کرتا ہے اور ان کا پورا خیال رکھتا ہے۔ سوال ہے مرغی کے ساتھ کون سی سبزی کھانے سے نقصان ہوتا ہے؟ جواب ہے مولی۔ سوال ہے خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے دن سب سے پہلی اذان کون سی دی گئی تھی؟ جواب ہے ظہر کی اذان۔ سوال ہے کون سی چیز کھا کر نہانے سے فالج ہو جاتا ہے؟ جواب ہے ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ سوال ہے بیت المعمور کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے معمور کے معنی آباد کے ہیں، چونکہ یہ فرشتوں کی زیارت سے ہر وقت آباد رہتا ہے اس لیے اس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ سوال ہے آئینے میں دیکھ کر اپنا آپ برا لگنا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے یہ ایک نفسیاتی بیماری یا سنڈروم کا نتیجہ ہے۔ سوال ہے کسی انسان کو اپنے قریب کرنے کے لیے اسے کس وقت توجہ دینی ضروری ہے؟ جواب ہے جب وہ تنہا ہو تو اسے توجہ دو۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کو عذاب کیوں کہا؟ جواب ہے کیونکہ سفر انسان کو کھانے پینے اور سونے ہر ایک چیز سے روک دیتا ہے۔ سوال ہے کون سی سبزی کھانا حرام ہے؟ جواب ہے مشروم، جسے ہندوستان میں کھمبی، مینڈک کی چھتری، سانپ کی چھتری، ککر متا وغیرہ ناموں سے جانتے ہیں، اور بعض جگہوں پر کتے کی جھونپڑی سے یہ پودا مشہور ہے، اس وجہ سے اس کو کھانا حرام سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ زمین پر اگنے والی نباتات میں سے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشروم من یعنی بنی اسرائیل پر نازل ہونے والی نعمت کی قبیل سے ہے، یعنی من کی طرح بغیر محنت و مشقت کے ہاتھ آ جانے والی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے باعث شفا ہے۔ لہٰذا لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ سبزی کھانا حرام ہے تو اس کی کہیں کوئی بھی دلیل اسلامی معلومات سے نہیں ملتی، واللہ اعلم۔
सवाल है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने किस शख्स को सलाम करने से मना फरमाया? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स पाक दामन औरत पर तोहमत लगाए उसे सलाम मत करो। सवाल है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कौन सा मुतालबा किया था जिसकी वजह से उसने आप अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगा दिया? जवाब है ज़कात का मुतालबा। सवाल है जमीन पर वो कौन सी जगह है जिसे जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है? जवाब है जमीन पर एक ऐसा गड़ा है जिसे जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है, वो मुसलसल जल रहा है और ये जगह तुर्कमानिस्तान में मौजूद है। सवाल है कुरान पाक की उन 6 सूरतों के नाम बताएं जो नबियों के नाम पर हैं। जवाब है सूरह यूनुस, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह इब्राहिम, सूरह मोहम्मद और सूरह नूह। सवाल है कुरान पाक की सबसे तवील आयत कौन सी है? जवाब है सूरह बकरा आयत 282 है। सवाल है शद्दाद जिसने 20-22 साल में मासनूई जन्नत मुकम्मल करवाई किस मुल्क का बादशाह था? जवाब है यमन का बादशाह। सवाल है कुरान मजीद में सबसे कम इस्तेमाल होने वाला हर्फ कौन सा है? जवाब है ज़ाद। सवाल है क़यामत के दिन जन्नती लोग जन्नत में किस रास्ते से जाएंगे? जवाब है अल्लाह ताला जहन्नुम पर पुल बिछाएंगे, उस पर गुजर कर जन्नत में जाएंगे। सवाल है कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिक्र किस नबी का आया है? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। सवाल है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की चोटी क्यों मशहूर है? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव के निशानात की वजह से। सवाल है 3 हिजरी की सबसे बड़ी लड़ाई कौन सी है? जवाब है ओहद की लड़ाई। सवाल है कौन सी मखलूक पांव से चीजों का जायका चखती है? जवाब है तितली। सवाल है क्या ज्यादा वजीफे पढ़ने से कोई नुकसान होता है? जवाब है जी नहीं, कोई नुकसान नहीं। अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो। सवाल है कौन सी चीज पीने वाले अफराद में दिल की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है? जवाब है कोल्ड ड्रिंक। सवाल है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना का नाम बताएं। जवाब है इमरान। सवाल है जहाज में पायलट और को पायलट को अलग किस्म का खाना क्यों दिया जाता है? जवाब है ताकि एक जैसा खाना खाकर दोनों एक ही वक्त में बीमार ना हो जाएं। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम में बड़े कौन थे और कितने बड़े थे? जवाब है हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। सवाल है किस जंगल को जमीन के फेफड़े कहा जाता है? जवाब है अमेज़न जंगल को। सवाल है ज्यादा रोना इंसान के जिस्म के किस हिस्से को कमजोर करता है? जवाब है फेफड़ों को। सवाल है नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा किस दिन किया था? जवाब है जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से निकले। सवाल है क्या चप्पल पहनकर खाना खा सकते हैं या नहीं? जवाब है खाने के आदाब में से है कि चप्पल जूते उतार कर खाना खाया जाए। अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए कि वहां चप्पल उतारना नामुमकिन हो तो कुर्सी पर बैठकर खा लेने की गुंजाइश है। सवाल है कौन से मुल्क का बैंक दुनिया का महफूज तरीन बैंक है? जवाब है स्विट्जरलैंड का। सवाल है किस वक्त इंसान सोचने की सलाहियत मुकम्मल तौर पर खो देता है? जवाब है गुस्से के वक्त।
سوال ہے کس جانور کے دودھ میں سب سے زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے؟ جواب ہے اونٹ کے دودھ میں۔ سوال ہے کس صحابی کے حصے میں پہلے موئے مبارک کا تبرک آیا؟ جواب ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ جواب ہے ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے انسان کی نیند اور بھوک کب ختم ہو جاتی ہے؟ جواب ہے دل ٹوٹنے پر۔ سوال ہے اسلام کے سب سے پہلے مبلغ کون ہیں؟ جواب ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے کوئی بھی خوشبو سونگھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے کوئی بھی خوشبو پرانی یادوں کو فوراً واپس لے آتی ہے۔ سوال ہے کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے میگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ابن سینا۔ سوال ہے کس عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب ہے اسلام میں گناہوں کی معافی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت سے ہے، اور اس لیے انسان کو توبہ استغفار اور نیک اعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی کوئی حدیث یا تعلیم موجود نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ کسی خاص عورت کے ساتھ سونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سوال ہے کتنی عمر کی عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے میں زیادہ مزہ آتا ہے؟ جواب ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے افراد یا خواتین کی عمر بڑھنے کے ساتھ ہی سیکس ڈیزائرز کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ سراسر غلط خیال ہے، بلکہ سیکس بوڑھے افراد کی اہم ضرورت ہے۔ اگر کوئی مرد یا لڑکا بڑی عمر کی عورت سے شادی کرتا ہے تو اس کو عورت سے بے پناہ جنسی لذت حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ بڑی عمر کی عورتیں اپنی مرضی سے مرد کو ڈھال کر ان سے مباشرت کرتی ہیں۔ سوال ہے پیسہ دے کر عورت سے زنا کرنا کیوں جائز ہے؟ جواب ہے پیسہ دے کر عورت سے زنا کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ شاید پیسہ دینے سے یہ جائز ہو جائے گا۔ اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں فرمان ہے، ترجمہ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ سوال ہے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف کس نے چڑھایا؟ جواب ہے اسد حمیری نے۔ سوال ہے کون سے رنگ کو دیکھ کر انسان کا جوش بڑھتا ہے؟ جواب ہے سرخ رنگ۔ سوال ہے جنگ میں ہونے والے حملوں کو حفاظت نبی کی خاطر اپنے ہاتھوں پر کس نے روکا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، جس سے ان کا ہاتھ بھی شل ہو گیا۔ سوال ہے صبح نیند سے جاگنے کے بعد کتنی دیر تک دھوپ میں کھڑے رہنے سے سارا دن موڈ اچھا رہتا ہے؟ جواب ہے 15 منٹ تک۔ سوال ہے دانت میں اچانک درد ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب ہے نظر بد کی۔ سوال ہے اسرائیلی کس نبی کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب ہے حضرت حزقیل علیہ السلام کو اسرائیلی بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی صاحبزادیاں تھیں؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے 2 صاحبزادیاں حضرت زینب و حضرت ام کلثوم علیہما السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے تھیں، باقی صاحبزادیاں دوسری ازواج میں سے تھیں۔ سوال ہے قرآن پاک کی کس سورت کو لے کر 80,000 فرشتے اترے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو 80,000 فرشتے لے کر اترے تھے۔ سوال ہے روزانہ رات کے وقت کون سی سورت پڑھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے سورہ قدر۔
سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شمسی کیلنڈر کے حساب سے کتنی بنتی؟ جواب ہے 61 سال۔ سوال ہے یزید نے کتنے عرصہ حکومت کی؟ جواب ہے یزید نے 3 سال 8 ماہ تک حکومت کی تھی۔ سوال ہے کون سے 2 پیغمبر بن باپ کے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے تھے۔ سوال ہے جنت کے دروازے کس دن کھولے جاتے ہیں؟ جواب ہے جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کتنے عرصے تک نابینا رہے؟ جواب ہے 12 سال تک۔ سوال ہے ذوالقرنین کا ذکر قرآن پاک کی کون سی سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے ابلیس نے کتنے عرصے تک عرش کا طواف کیا؟ جواب ہے 14,000 سال تک۔ سوال ہے قرآن آیات کو سب سے پہلے کس نے شمار کیا اور 6,666 بتایا؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے۔ سوال ہے اسلام عدل و انصاف کی کیا فضیلت بیان کرتا ہے؟ جواب ہے ایک گھڑی کے عدل کو 70 سال کی عبادت سے بہتر کہا گیا ہے۔ سوال ہے کون سی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی۔ سوال ہے سب سے پہلے دف کس نے بجائی؟ جواب ہے سب سے پہلے دف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجائی تھی۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کہاں واقع ہے؟ جواب ہے آذربائیجان کے شہر ناخچیوان قصبے میں واقع ہے۔ سوال ہے سورہ ملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب ہے سورہ ملک عذاب قبر سے بچائے گی۔